الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ہماری اس سلسلے وار درس حدیث میں گزشتہ کئی نشستوں سے صبر کا بیان جاری ہے. صبر کی مختلف شکلوں، اس کی ضرورتوں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احادیث مبارکہ میں جو توجہ دلائی ہے اس پر بات ہوتی رہی ہے. چونکہ ہم یہ درس علامہ نووی کی ریاض الصالحین کے منتخب احادیث کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، تو اس ترتیب سے یہ صبر کے بیان پر ہماری آخری نشست ہوگی. آئندہ انشاءاللہ صدق اور سچائی کے بیان شروع ہوگا آئندہ نشست سے. پہلی روایت جو آج ہم نے اس درس کے لیے منتخب کی ہے وہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک مکالمہ اور ایک ڈائلاگ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ایک آپ کے انصاری صحابی کے مابین گفتگو ہے، سوال و جواب ہے، وہ نقل کرتے ہیں. اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچے تھے تو جو مدینے میں پہلے سے لوگ موجود تھے اور وہ دائرہ اسلام میں آ گئے تھے، ان کا نام انصار رکھا گیا تھا، ان کا لقب. یعنی وہ لوگ تھے جو مکے سے آنے والوں کے مددگار اور معاون اور دست و بازو ثابت ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کر اسلام کو عملی طور پر ایک ریاست کی شکل دی. وہ انصار کے صحابہ کہلاتے ہیں. تو انصاری صحابی کا مطلب یہ ہوا کہ ان قبیلوں سے، ان خاندانوں سے اس صحابی کا تعلق تھا جو مدینے میں رہتے تھے، پہلے سے پیدائشی مدینے کے تھے، مکے سے آنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ تعارف کا ایک ذریعہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے سوال کیا اور ایک مطالبہ کیا
مطالبہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ فلاں کو آپ نے فلاں عہدے پر مامور کر دیا ہے، متمکن کر دیا ہے، فلاں عہدہ فلاں شخص کو آپ نے عطا کر دیا ہے، ایسے ہی ایک عہدہ مجھے بھی عطا کر دیں، ایک ذمہ داری پہ مجھے مامور کر دیں، ایک منصب پہ مجھے فائز کر دیں۔ عہدہ طلب کیا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے عہدے کی بات ہی نہیں کی، آپ نے کہا ہی نہیں کہ میں کیوں دے رہا ہوں کیوں نہیں دے رہا یہاں پہ، آپ نے کیا کہا؟ اس سے آگے کی حقیقت بیان کی، اور اسی سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہا اور کیوں نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا انکم ستلقون بعدی عسرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الارض۔ عہدہ چھوڑو، یہ جو اسلام لائے ہو، اور اسلام لانے کے بعد یہاں ایک ریاست کی شکل ہو اختیار کر لی ہے ہم نے، کچھ ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ کام کرنے کو دے دیے گئے ہیں، یہ سیٹ اپ مختلف حوالوں سے مسلسل خطرات سے دوچار رہے گا۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری آزمائش یا مسلم امہ کی آزمائش ختم ہو گئی۔ ان قریب ان قریب یعنی کچھ ہی مدت کے بعد ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ تم کچھ ایسی چیزیں دیکھو جو اوپری ہو، اجنبی ہو، جن سے تم مانوس نہ ہو، جو تمہارے سان و گمان میں بھی نہ گزریں۔ آج کے ایک نارمل حالات میں تم شاید ان کا تصور بھی نہ کرتے ہو، وہ حالات بھی آ سکتے ہیں، اور اگر وہ حالات تمہاری زندگی میں پیش آ جائیں تو تم صبر سے کام لینا۔ عہدہ چھوٹنا ختم، عہدے اور منصب کی بات نہیں ہے، بات یہ بتائی آپ نے کہ عہدہ اور منصب تو اس وقت ہوگا جب اسموتھلی حالات کنٹرول میں ہو، گرفت میں ہو، سب چیزیں ایک روٹین کے مطابق روٹین ورک چل رہا ہو۔ جب حالات میں تبدیلی کے اتنے امکانات ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عنقریب ایسا ہو سکتا ہے، آج کی بات نہیں ہو رہی، 1450 برس پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ عنقریب ایسا ہو سکتا ہے، تو اس وقت تم کیا کرنا؟ یہ پیغام آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی وہی پیغام ہے۔ ہر اس شخص کے لیے وہ پیغام ہے جو ایک عام زندگی گزارتے کچھ ہنگامی حالات سے دوچار ہو جائے، اس ہر شخص کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فاصبروا، اور آگے فرمایا حتی تلقونی علی الحوض، ایک تو صبر کرو، رک جاؤ، تھم جاؤ، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو روک لو، مناسب وقت کا انتظار کرو، اور جہاں موجود ہو وہیں پہ تھم کر جم کر کھڑے ہو جاؤ، ایسے کہ حالات کا بڑے سے بڑا تھپیڑا بھی تمہیں اپنے جگہ سے متزلزل نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو، اپنے قدم کو اپنی دھرتی پہ جما کے رکھو، لیکن ایکشن اور ری ایکشن سے پرہیز کرو۔ ری ایکشن کب ہوگا؟ جب ری ایکشن کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ ایک شخص کو کوئی گالی دیتا ہے، وہ طاقتور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ صرف یہی کہ میں پہلے گالی کھا رہا تھا، پھر میں تھپڑ کھا لوں گا، پھر میں مکہ کھا لوں گا۔ ہاں، انسان اس اختیار میں ہو کہ وہ ظالم کا ہاتھ روک سکے، انسان کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ جبر کو اپنے نظام کو تبدیل کرے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو صاحب اختیار بنایا گیا ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم اور تعدی کو تبدیل کریں، نظام کی سطح پہ سسٹم کو تبدیل کرنے والے جو بھی لوگ ہیں جن کا تعلق مقننہ سے، انتظامیہ سے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ اس منصب پہ نہیں ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ دی ہے، درد دیا ہے، دکھ دیا ہے، کڑھن دی ہے، حالات کو دیکھ کر وہ عام آدمیوں کی طرح گزر نہیں جاتے، ان کے اثر قبول کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ جو اختیار والے ہیں، جو اقتدار والے ہیں، جو انتظام والے ہیں،
ان کو توجہ دلاتے رہیں، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اور اس جذبے کے ساتھ کہ وہ اور ہم ایک ہیں، ہمیں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم الگ الگ نہیں ہیں۔ ہمارا ہی کوئی بھائی بہن ہوگا جو اسمبلیوں میں بیٹھا ہوگا، ہمارا ہی کوئی خاندان کا اور ہماری گلی کوچے سے اٹھنے والا کوئی شخص ہوگا جو عدلیہ میں بیٹھا ہوا ہوگا، جو انتظام کے کسی اور منصب پر فائز ہوگا، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو حق کی اور ہدایت کی تلقین کرتے ہوئے عدل و انصاف کی تلقین کی جائے۔ تلقین ڈنڈے ہاتھ میں اٹھا کے نہیں ہوتی، تلقین ہوتی ہے اس کو اس کی سطح پہ جا کر سمجھانے سے، اس کا اعتماد بحال رکھتے ہوئے اور اس کے سامنے اپنا اعتماد قائم کرتے ہوئے گفتگو کرنے سے۔ اگر اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے مقابل آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں سنے گا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ دو ذمہ داریاں ہماری ہیں، ایک ان کی جو اہل قوت و اختیار ہیں، اور ایک ان کی جو بے یار و مددگار ہیں۔ ان دونوں ذمہ داریوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ فاصبروا، لیکن یہ اسٹرگل، یہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے حتیٰ تلقونی علی الحوض، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے اور روز آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ہر اہل ایمان کی خواہش کی طرح ہماری ملاقات ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں جو سرخرو ہو کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اور ہر اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پورا کرتے ہوئے ان کے دربار میں حاضر ہوں۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے پھر شرمندہ ہو اور سرخروئی کا جذبہ ان کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ پیغام اس میں دیا۔ اور دوسری بات جو مختصراً عرض کر دوں کہ عہدے اور منصب صلاحیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور صلاحیت کا نہ ہونا کسی کی کمزوری نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ کسی منصب پہ کسی شخص کا اس وجہ سے نہ آنا کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کنڈم ہے، وہ شخص بیکار ہے۔ ہر شخص ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتا، ہر شخص جج بھی نہیں بن سکتا، ہر شخص وزیر بھی نہیں بن سکتا، کچھ تو صلاحیت ہوگی نا۔ ہر شخص استاد بھی نہیں بن سکتا، لیکن ہم استاد نہ بنیں تو ہمارے ذہنوں میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا، یہ تو کیا ہے، نوکری ہے۔ لیکن اگر ہم جج بننے سے رہ جائیں، ہم کوشش کریں اور سول سروس میں نہ آ سکیں، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نہ بن سکے، تو ہمیں کوفت ہوتی ہے کہ ہم رہ گئے، ہم کمزور ہو گئے، یا ہم فلاں 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 چیزوں پہ پورا نہیں اترے۔ جیسے ایک شخص، ہر شخص استاد نہیں بن سکتا، ویسے ہر شخص فوج میں بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے ہر شخص فوج میں نہیں جا سکتا، ویسے ہر شخص بزنس نہیں کر سکتا۔ جیسے ہر شخص بزنس نہیں کر سکتا، ویسے ہر شخص جج نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم رکھی ہے، اس تقسیم کے مطابق ہر شخص میں کوئی کوالٹی ہے۔ تو عہدوں اور منصب پر آنے کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں۔ وہ کوالٹیز جو لوگ منصب پر فائز کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے جج کریں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں اور لوگوں کو اس منصب پہ فائز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص میں وہ کوالٹی نہیں دیکھی، کوئی اور کوالٹی دیکھی ہوگی، اس کے لیے ان کو روک دیا گیا اور اس منصب پہ ان کو فائز نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے باب صبر کی آخری حدیث ہم پیش کرتے ہیں، مختصر ہے، ترجمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وعن ابی ابراہیم عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی فیہا العدو انتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم فقال یا ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم۔ یہ ایک اور روایت ہے، ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے دنوں کا ذکر ہے جب دشمن سے مقابلہ جاری تھا، دشمن چڑھ دوڑا تھا، لڑائی کا میدان تھا۔ لڑائی کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیے اسلام کا مزاج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھیے۔ لڑائی کے میدان میں انسان کس چیز کی تلقین کرے گا؟ میں اور آپ ہو، ہمیں لڑنا ہو، ہم کیا کہیں گے لوگوں کو؟ لڑو، لڑنے کی تیاری کرو، گھروں سے باہر نکلو، ہتھیار تیز کرو اور دشمن کو چیر پھاڑ دو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں دشمن کے مقابل کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ خطبہ ہے چھوٹا سا، اس خطبے کا پہلا جملہ سن لیجئے. آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس. اچھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، سارے ایمان تھے، سارے مسلمان تھے. آپ کہتے ہیں مومنو، اے ایمان والو، اے کلمہ گو لوگو. آپ نے کہا یا ایھا الناس، اس لیے کہ آپ نے یہ جنرل میسج دیا پوری انسانیت کو کہ لڑنا انسانی ضرورت ضرور ہے، انسان کا مقصد نہیں ہے. لڑے بغیر کام ہو سکتا ہو تو اللہ سے عافیت مانگو، لڑائی نہیں مانگو. لڑائی آخری ہے، پہلی چوائس نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے، مجبوری ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، دشمن چڑھ دوڑا ہے، اس کے مقابلے میں لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں دشمن سے ملنے کی تمنا نہیں کرو، لڑنے کی دعائیں مت مانگو. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اور عربوں کا مزاج تھا. عرب یہ کہتے ہیں، عرب شاعری پڑھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لڑائی ہمارے گھٹی میں ایسے پڑی ہوئی ہے کہ مطلب مزاحن کہتا ہے، شاعری جو ہوتی ہے وہ پورے کلچر کا اظہار نہیں ہوتی، اس میں شاعرانہ تخیل بھی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو لڑائی کے ایسے شیدا ہیں کہ اگر ہمیں دشمن نہ ملے تو اپنے بھائیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور میرا خیال ہے وہی مزاج ہم نے کاپی کر لیا ہے کہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی سرگرمی چاہیے. دشمن نہیں ملتا تو دشمن تو عموماً نہیں ہوتا ہمارے سامنے، ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں جن کو ہم دشمن سمجھ لیتے ہیں. تو اس مزاج کے عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نقطے پر لے کے آ رہے ہیں؟ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، دشمنی مت مانگو، عافیت مانگو. لڑائی مت مانگو، صلح مانگو، عافیت مانگو. واسألوا اللہ العافیہ. لیکن لڑائی حقیقت ہے، میدان میں دشمن آ چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. اور اگر دشمن چڑھ دوڑے، لڑائی کا مرحلہ آ جائے، یہ دشمن چڑھ دوڑنا بھی شرط نہیں ہے آج کی دنیا میں، تو یہ بات پروف ہو چکی ہے. اگر محسوس ہو کہ دشمن چڑھ دوڑنے والا ہے تو اس پر آگے پیش قدمی کر کے پہلے حملہ بھی کرنا، دشمن کو روکنا ہے. یہ بھی جنگی حکمت عملی ہے، یہ بھی دنیا کی آج کی تسلیم شدہ پریکٹس ہے. دونوں صورتوں میں کرنا کیا ہے؟ اگر دشمن سے مقابلے کی نوبت آ جائے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. جو حضرات ہمارے صبر کے درس کو مسلسل تسلسل سے سنتے آ رہے ہیں وہ دیکھ چکے کہ صبر کو کس کس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. یہاں دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے موقع پر ثابت قدمی کو صبر کہا جا رہا ہے، جم جانے کو، میدان میں اپنے پیر جما لینے کو صبر کہا جا رہا ہے. یہاں صبر سے مراد میدان چھوڑ کے گھر جا کے سونا نہیں ہے. یہاں جنگ کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے کا نام صبر نہیں ہے. یہاں صبر کیا ہے؟ پیروں سے ساتھ اپنی زمین کو اس طرح تھام لو کہ پیر اس پہ جم جائیں اور وہ ہل نہ سکیں، اور صبر کے ساتھ کام لو، یعنی اپنی قوت مجتمع کرو، اپنی صلاحیتیں جمع کرو اور یکسو ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو. اور آگے آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. ایسے موقع پر جنت بھاگنے والوں کو نہیں ملے گی. ایسے موقع پر جنت صرف ان کے لیے ہے جو تلواروں کے نیچے اپنے آپ کو سائے میں رکھتے ہیں. ان الجنت تحت ظلال السیوف. نارمل حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے. انسان امن و آشتی کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو تلواروں کا سائے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سامنے اگر مقابل دشمن ہو، ڈکلیئرڈ دشمن ہو، اعلانیہ دشمن ہو، اس کے مقابلے میں پھر جنت ملے گی تو پھر اپنے آپ کو تلواروں کے سائے تلے رکھنے والوں کے لیے ملے گی. اور پھر آپ نے فرمایا، آپ نے آگے دعا فرمائی، یہ لڑائی شروع کرنے کی دعا سمجھ لیجیے. آپ نے فرمایا اللہم منزل الکتاب، اے کتاب نازل کرنے والے. قرآن یاد کیا اس وقت بھی جو حالت امن میں بھی ہمیں یاد نہیں ہے، جس کی طرف حالت امن میں بھی ہم پلٹ کر نہیں دیکھتے. اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں یاد کر رہے ہیں. یا منزل الکتاب، اے کتاب نازل کرنے والے. اور آگے کیا فرمایا؟ مجری السحاب، یہ بادلوں کو خوشیوں کے ساتھ، خوشخبریوں کے ساتھ روانہ کرنے والے. وہازم الاحزاب، اور ان چڑھ دوڑنے والے لشکروں کو تباہ و برباد کرنے والے، خاسروں ناکام کرنے والے. احزم ہوم، ان کو ناکام کر دے اور ان کے مقابلے میں ہمیں
فتح عنایت کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔